اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، نجاسات کی گفتگو ہم نے تفصیلی کی، کافی ٹائم گزر چکا ہے، تقریباً 5-7 لیکچرز پیچھے ہم نے نجاسات کی گفتگو کی، پھر کچھ گیپ دیا ہم نے، دیگر موضوعات کو ٹچ کیا، پھر ہم انشاءاللہ متحرات شروع کریں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ بارش کا پانی چیزوں کو کس طرح پاک کر دیتا ہے۔ نجاسات میں ہم نے ذکر کیا نجاسات کون کون سی ہیں اور کس طرح برتنوں کو اور چیزوں کو دھویا جاتا ہے۔ بارش کا پانی بھی چیزوں کو پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے بارے میں تفصیل ہم ڈسکس کریں گے۔ بارش ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے جس پر ڈائریکٹ گرے، چھت ہے، فرش ہے، مثلاً کہ جو چیزیں بھی ہیں، مثلاً کہ گراؤنڈ ہے کھلا، اس میں سٹول پڑے ہیں، بینچ پڑے ہیں، جو چیزیں بھی ہیں، اگر ڈائریکٹ بارش ان پر پڑتی ہے، وہ نجس ہوئے تھے، یعنی کہ وہاں کسی نے پیشاب کر دیا تھا، یا مثلاً کہ وہاں خون لگ گیا، منی لگ گئی، کوئی بھی نجاست، یا کتا نجس وہاں گیلا آ کے بیٹھ گیا، تو اگر وہ ایک دفعہ بارش آئی، نجاست دھل گئی، اس کے بعد جو ہی بارش پڑے گی وہ جگہ صاف ہو جائے گی۔ اور وہ پانی، بارش برس رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس پانی کو نکالتے رہیں کہ یہ جی نجس پانی تھا یا نجاست سے لگ کے آیا، نہیں، وہ کثیر کے حکم میں ہوگا۔ بارش برس رہی ہے، بینچ نجس ہوا ہے، گراؤنڈ نجس تھا، جو بھی جگہ نجس تھی، اس میں اگر عین نجاست کے ذرات اس میں شامل نہیں ہیں تو وہ جہاں تک پانی جاتا جائے گا چیزیں پیچھے سے پاک ہوتی جائیں گی، تو وہ پاک کر دے گی۔ بارش ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح قالین، کارپیٹ کا ٹکڑا بارش میں ڈال دیتے ہیں، چھت ہے وہ نجس ہوئی تھی، کارپیٹ کا ٹکڑا ہے، قالین ہے، اس کے اوپر سے نجاست آپ نے ہٹا دی ہے، صاف کر لیا، اور اس کے اوپر اتنا بارش آئی ہے، چند قطرات نہیں تھے، بوندا باندی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو وہ اس چیز کو پاک کر دے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر بارش آئے اور اتنا بارش ہے کہ وہاں سے پانی بہنا شروع ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ چند قطرات ہوں تو پاک نہیں کرے گی، ہلکے پھلکے قطرات آئے ہیں چیز پر تو وہ جگہ پاک نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ تیز بارش ہو، اور اتنا تیز ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو بہانا شروع کر دے پانی کو، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ بوندا باندی ہو، تیز قطرات آئیں، پتہ چلے کہ بارش ہو رہی ہے، زمین گیلی ہو رہی ہے، تو وہ اس چیز کو پاک کر دے گی۔ نجاست دور ہو تب پاک شمار ہوگی، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نجاست وہاں پڑی ہے، خون ہے، پخانہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ وہاں پڑی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بارش برس گئی ہے تو اب یہ چیز پاک ہو گئی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ صاف کر لیں گے، پانی سے صاف کریں، کسی چیز سے اٹھا لیں، اس نجاست کو صاف کر کے پھر آپ اس کو بارش کے نیچے رکھیں گے۔ ایک دفعہ جو ہی اس کے اوپر بارش پڑے گی، بارش اس جگہ کو گھیر لے گی، وہ چیز گیلی ہو جائے گی تو وہ پاک شمار ہوگی۔ ایک جگہ رکے پانی کو کثیر بنا دے گی، ایک جگہ تھوڑا سا گڑا ہے، تھوڑا سا ہول ہے، کہیں کھڈا وغیرہ ہے، بارش اس کے اوپر برس رہی ہے، اس میں پانی ٹھہرا ہوا ہے، تو جیسے سڑکوں پہ ہوتا ہے بعض اوقات، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ نجس پانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک اس میں نجاست کا یقین نہ ہو آپ اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں، اور اوپر سے اگر بارش برس رہی ہے تو وہ بدرجہ اولا پاک ہے، کیونکہ اس میں کوئی نجاست ظاہری طور پہ نہیں تھی، تو وہ پاک ہوگا۔ بارش میں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، جب گھر لوٹتے ہیں تو پھر خود کو دھو رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کو دھو رہے ہوتے ہیں، جی ہم پر چھینٹے پڑتے رہے ہیں روڈ پر تو ہم نجس ہو گئے۔ ظاہری طور پہ روڈ پر کوئی چیز نجس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روڈ ہے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں نجاست آ کے ظاہری طور پہ پھیلی ہوئی ہو، یہاں پیشاب ہو رہا ہو یا خون ہو یا منی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، گراؤنڈ ہوتے ہیں، یہ سڑکیں ہوتی ہیں، یہ عمومی طور پہ پاک ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پانی بھی تھا، ٹھہرا ہوا ہے، چھینٹے پڑ گئے تو پاک شمار ہوں گے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس میں نجاست ہے اور ہم کو نجاست لگ رہی ہے، چھینٹے نجاست کے ہیں، تو اس صورت میں فقط نجس شمار ہوگا۔ بہہ کر آنے والا پانی قلیل شمار ہوگا۔ بارش آئی ہے، چھت سے، پرنالے سے بہہ کے کسی اور جگہ پہ جا رہی ہے، تو وہ پرنالے والا پانی چیزوں کو پاک اس وقت کرے گا جب وہ 2 دفعہ اس چیز پر پڑے، وہ قلیل کے حکم میں ہوگا۔ ہاں اگر اوپر سے بارش برس رہی ہے اور پرنالہ بھی بہہ رہا ہے، یا پانی آیا ہے اور برآمدے سے اور ان جگہوں سے بہہ کے گیا ہے، اوپر سے چھت تھی لیکن پیچھے سے پانی بہہ کے آ رہا ہے بارش والا، تو وہ اگر اوپر سے بارش برس رہی ہے تو وہ تمام جگہوں کو پاک کرتا ہوا جائے گا۔
پیشاب سے نجس چیز کو 2 بار دھوئیں گے۔ پیشاب ایسی نجاست ہے جس کو 2 بار دھونا ضروری ہے۔ اگر کپڑا ہے تو اس کو 1 بار دھوئیں گے، قلیل پانی سے دھویا ہے تو نچوڑیں گے۔ اگر کر پانی سے، کثیر پانی سے دھویا ہے تو اس کو 2 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ پیشاب کے لیے یہ نجاست ایسی ہے کہ جس کو 2 بار دھونا ضروری ہے۔ تو پیشاب سے اگر کوئی چیز نجس ہے، 1 دفعہ بارش آئی، اس کو آپ نے وہاں سے ہٹا دیں یا اوپر کوئی چیز کر دیں اور وہ ہٹائیں گے، جب دوبارہ بارش آئے گی تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یعنی کہ ایسا کریں کہ اس پر 2 دفعہ بارش کو لے کے آئیں، اوپر سے کوئی چیز کور کر دیں یا اس چیز کو بارش سے ہٹا کے دوبارہ بارش میں لے جائیں، نجاست نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ یعنی وہاں عین نجاست نہ پڑی ہوئی ہو، وہ آپ اس سے صاف کر لیں۔ یا اگر نجاست اس میں مکس ہو گئی ہے، کارپیٹ ہے، قالین ہے، یہ سوال کیا جا سکتا ہے، خون ہے، پیشاب ہے، ایسی چیز ہے مثلاً کہ جو مکس ہو گئی ہے، منی وغیرہ، اب اس کو ہٹانا یا دیکھنا یا اس کو دھونا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر بارش آئی ہے، آپ نے اس کے اوپر سے وائپر اور ایسی چیز پھیر دی، صاف کر دیا کہ اب اس سے پانی نکل گیا ہے، بہہ گیا ہے، تو جو ہی دوبارہ اس کے اوپر بارش برسے گی، وہ کارپیٹ، قالین اور وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح آگے مطہرات کے احکام بتائیں گے، سورج کس طرح چیزوں کو پاک کرتا ہے، زمین کس طرح پاک کرتی ہے، یہ تمام ڈیٹیل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ والحمدللہ رب